اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کا یہ 28واں سپارہ ہے اور سورۃ التغابن جو 64 نمبر سورت ہے سورۃ التغابن، اس سورت میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورت مدنی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ان 18 آیتوں میں سے ابتدائی 10 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی 10 آیتوں پر اس سورت کا پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ سورت کا نام تغابن ہے۔ تغابن قیامت کے دن کے روز محشر کے ناموں میں سے ایک نام تغابن ہے، جس کا ذکر اسی سورت کی ایک آیت میں یوں آیا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ذالک یوم التغابن 9 نمبر آیت ہے کہ یہ تغابن کا دن ہوگا، ساری انسانیت کے جمع ہونے کا دن، تغابن کا دن۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے وہ عالم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا اردو میں بالکل ابتدائی ترجمہ کیا ہے۔ تو حضرت نے تغابن کا ترجمہ کیا ہار جیت کا دن، ہار جیت کا دن، یعنی قیامت کا دن جو ناکام لوگ ہوں گے ان کی ہار کا دن ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ والوں کی جیت کا دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
محشر قیامت کے دن کا اس میں خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، پہلے ان آیات کا صرف ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے اس کو سنیے تو انشاءاللہ ان آیات کا مضمون واضح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ تغابن کی ابتدائی آیت ہے، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف آخر کار سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو، اس کا بھی اس ذات کو پورا علم ہے، اور وہ اللہ دلوں کی باتوں تک کو خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا دنیا میں، اور آئندہ آخرت میں ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب آنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں، کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے، ہمیں ہدایت دیں گے ہم جیسے انسان۔ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ تو بالکل بے نیاز ہے اور بذات خود قابل تعریف ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا کچھ کیا تھا۔ یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے، لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی، یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز محشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا، جس سے بہت اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے اور ان آیات میں اللہ پاک اپنے بندوں تک کیا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اب کچھ تفسیر اور لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تغابن، تغابن غبن سے ہے۔ غبن کہتے ہیں خسارے اور نقصان کو۔ اس آدمی نے فنا جگہ غبن کر دیا، اتنا نقصان کر دیا، غبن کر دیا، نقصان کر دیا۔ تغابن ایک دوسرے کو کے نقصان کو محسوس کرنا، یا ایک کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جانا، یا ایک کو دیکھ کر دوسرا اپنے نقصان کو محسوس کرے۔ محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں، ہر انسان کے بارے میں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، پورا اختیار دیا، مجبور نہیں بنایا کسی کو۔ مجھے آپ ہم میں سے کسی کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم گناہی کریں گے، ایسا نہیں، یا ہم مجبور ہیں ہم نیکی کریں گے، ایسا بھی نہیں۔ مکمل نیکی اور برائی، ایمان اور کفر، اچھے اعمال برے اعمال، پورا اختیار دیا ہے اس کا۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے، گناہ کرتے ہیں اپنے اختیار سے۔
تو جب اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہ نیک اعمال کریں گے تو ان کو جنت میں مقام دیا جائے گا، جنت جو نعمتوں کی جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر گناہ کریں گے تو ان کو جہنم میں یہ عذابات کی جگہ ہوگی۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا جو میں نے بات عرض کی ہے۔ فرض کیجئے انسان دنیا میں 10 ارب انسان ہیں، ایک فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ایک مثال فرض کیجئے دنیا میں 10 ارب انسان ہیں، تو یہ سمجھیے کہ 10 ارب مقامات جنت میں بھی ہوں گے اور 10 ارب مقامات جہنم میں بھی ہوں گے۔ یہ بات واضح ہوگی جب ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ان 10 ارب میں سے جو چاہے جنت میں جائے، جو چاہے جہنم میں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کے لیے دونوں جگہ کیا ہو، مقام ہو، دونوں جگہ اس کے لیے سیٹ مقرر ہو، اس کے لیے جگہ مقرر ہو، اس کے لیے مکان مقرر ہو، یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے۔ اب جو نیک عمل کرے گا تو اس کو جنت میں مقام مل جائے گا، اور جہنم کا مقام اب وہ وہاں نہیں جائے گا، کیونکہ اب وہ اس جگہ کا مستحق ہو گیا، اس کی ایک جگہ جہنم میں بھی ہے۔ اور جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت میں جگہ موجود تھی۔ یہ پوری ایک حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اپنے ذہن سے کوئی فلسفہ نہیں گھڑا ہے میں نے، یہ احادیث میں آتا ہے۔ تو جو جگہ اس کے لیے جنت میں تھی اب وہ نہیں ملے گی اس کو، اب وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا، جو لوگ کفر پہ مر گئے ہیں، شرک پہ مر گئے وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو ایمان پر، اعمال صالحہ پر گئے ہیں یا کم سے کم ایمان پہ گئے ہیں، جو بالآخر ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک جنت والوں کو جنت میں بھیجیں گے، جہنم والوں کو جہنم میں۔ اب یقیناً ایک یہ سوال، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جن کے لیے جنت میں مقام تھا جہنم میں چلے گئے، ان کی جگہ کا کیا ہوگا؟ اور جن کے لیے جہنم میں بھی ایک جگہ تھی وہ جنت میں چلے گئے، تو یہ جہنم کی جگہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہ جنت کا مقام جو ان جہنمیوں میں سے کسی فرد کا تھا وہ جنت والوں کو دے دیا جائے گا، اور جہنم کی جو جگہ تھی جس میں ان جنت والے اگر نیک اعمال کر کے نہیں آتے تو یہ جگہ ان جہنمیوں کو دے دی جائے گی۔ اس وقت وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے اس خسارے کو دیکھ کر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نیک اعمال کرتے تو یہ ہماری جگہ تو جگہ جنت میں تھی۔ یہ ہے تغابن، ایک دوسرے کو دیکھ کر حسرت و افسوس کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ نے مفتقی عثمانی صاحب ترجمہ کیا ہے کہ وہ دن، وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، یہ ہے تغابن کا ترجمہ، جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، یعنی ان کو دیکھ کر حسرت ہوگی کہ ہمارا تو مقام وہاں پر تھا، کاش ہم کفر نہ کرتے، کاش ہم چند روزہ زندگی میں یہ عیش و عشرت والی، نافرمانی والی زندگی نہ گزارتے، تو ہماری جگہ تو موجود تھی، ہم اس سے محروم ہو گئے، اور نتیجے میں وبال کے اندر ہمیں ان کی جگہ بھی، ان کی جگہ عذاب کا مقام بھی ہمارے حصے میں آ گیا۔ یہ ہے تغابن، سورۃ التغابن، تغابن کا مفہوم، بات واضح ہو رہی ہے؟ تغابن کا مطلب کیا؟ سورت کا نام۔ تو یہ حسرت و افسوس، ایک مفہوم تو یہ بیان کیا، دوسرا مفہوم بیان کیا نہیں، مفسرین فرماتے ایک اور مفہوم تغابن کا، یہاں جنت والوں کو بھی افسوس ہوگا، جہنم والوں کو بھی افسوس ہوگا۔ ابھی تو صرف جو مفہوم پہلا عرض کیا اس میں صرف جہنمیوں کو افسوس ہو رہا ہے کہ جی ہمارا مکان تھا وہ نہیں ملا، ہم تو اب خسارے میں ہمیشہ، کاش ہم نیک اعمال کر لیتے۔ تو آج دنیا میں سمجھایا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن تغابن ہوگا، تمہیں اپنے خسارے اور نقصان پر حسرت و افسوس ہوگا، اور وہ خسارہ دوبارہ تم پورا بھی نہیں کر سکتے کہ تم نے خسارہ کیا اب تم ہی پورا کرو، انسان دنیا میں پورا کہ کما کے دوں گا واپس دوبارہ، لیکن اس دن کا خسارہ اور نقصان پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو دوسرا مفہوم عرض کر رہا تھا کہ اہل جنت کو بھی افسوس ہوگا، اہل جہنم کو بھی، جہنمیوں کا افسوس تو واضح کہ یہ جنت، یہ اس کی نعمتیں، اور اس میں ہماری جگہ بھی تھی، اگر ہم اچھے اعمال کر کے آتے ایمان کے ساتھ، ہائے افسوس ہماری وہ جگہ چلی گئی، ہمارا وہ مکان چلا گیا، اب تو ہم ان عذابات میں رہیں گے۔
جنتیوں کو افسوس کس چیز کا ہوگا؟ سنیے، جنتیوں کو افسوس کس چیز کا ہوگا؟ یہ جنت کے ایک فرض کریں یہ ایک جنتی کا مقام ہے، اس کی جنت ہے، جب وہ دیکھے گا یہاں نعمتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، مکانات ہیں، کھانے ہیں، حوریں ہیں، بیویاں، ساری چیزیں، وہ اوپر کی طرف دیکھے گا، میری جنت وہ تو اس سے زیادہ عمدہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ نعمتیں ہیں، جیسے آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے ایک ہی گلی میں چند مکانات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اس کا مکان دیکھو کتنا شاندار ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا عالی شان مکان ہے۔ ایک ہی علاقے میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، مختلف سوسائٹی، ہمارے یہاں بلاکس بنے ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ مکانات 400 گز کی کیٹیگری ہے، 200 گز کی، 90 گز کی، 80 گز کی، 64 گز کے، تو اب وہ دیکھ کے کیا وجہ ہے اس کو اتنا بڑا مکان کیوں دیا گیا؟ اس نے یہ نیک اعمال زیادہ کیے، تم بھی کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیے، تم بھی کر سکتے تھے، تمہیں بھی اتنی زندگی دی گئی تھی، تمہیں بھی یہ صلاحیتیں ملی تھی، تمہیں بھی یہ اختیار ملا تھا، تمہارے پاس بھی یہ قرآن آیا تھا، یہ ہدایت ہے، تم بھی اسی پیغمبر کی امتی تھے، تم بھی ایمان والے ہی تھے، لیکن تمہارے یہ ایمان، اعمال، اخلاص میں جو کمی ہوئی اس کو اتنی اونچی جنت ملی اور تمہیں اس سے کم درجے کی ملی۔ تو اب تغابن، جہنمیوں کا افسوس تو واضح ہو گیا، اہل جنت کو بھی افسوس ہوگا، کاش، حسرت ہوگی، کاش ہم اور اچھے اعمال کرتے۔ جب اس چیز پہ آپ غور کریں، پھر آج کی زندگی پہ غور کریں، میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنا وقت کہاں لگا رہا ہوں؟ کہ میرے فرائض پورے ہیں، واجبات پورے ہیں، کہ نوافل کا اہتمام کرتا ہوں؟ نوافل صرف نماز نفل نہیں ہوتی بھائی، صدقہ بھی نفل ہوتا ہے، روزہ بھی نفل ہوتا ہے، اور بہت سے خیر کے کام جو مجھ پر فرض نہیں ہے۔ راہ چلتے ہوئے آدمی کی مدد کرنا مجھ پہ فرض نہیں ہے، پڑوسیوں میں سے ہر ایک کے بارے میں فرض نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستوں یہ وہ خیر کے کام ہیں جو انسان کی درجات کو بلند کرتے ہیں، جو جنت کی وسعتوں کو بڑھاتے ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک پلاٹ خریدا 120 گز کا اس کے برابر میں ایک اور پلاٹ مل رہا ہے، تھوڑے سے پیسے اور کرنے پڑیں گے، کسی طرح پیسے کر لو یہ مل جائیں گے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ دن رات ایک کر لیتا ہے، برابر 2 پلاٹ، اپنا مکان بڑا ہو جائے گا، اپنا مکان، بولیے بھائی، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، کیا کریں؟ اوور ٹائم لگاؤں، فلاں کام کروں، فلاں کاروبار، بچے کو بھی لگا دیا، کہیں سے اتنے پیسے کسی سے لے لوں، کچھ کر لوں تاکہ یہ مکان، یہ پلاٹ مل جائے مجھے۔ اب اسے مکان بنے گا، اس پہ رہے گا، پتہ نہیں کتنے دن رہے گا۔ جو دنیا میں خیر کے کام میں اور آپ کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو حرام اور گناہ کے کاموں سے روک رہے ہیں، میرے محترم دوستوں، ہمیشہ ہمیشہ کے مکان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیشہ۔ یہ 30-40 سال کے رہنے کی جگہ نہیں، 40 سال تو مکان بنانے میں لگ جاتے ہیں، 50 سال زندگی گزر گئی، اور بڑے ہی یعنی آپ سمجھیں کہ حیرانگی سے کہتے ہیں ارے آپ نے اب تک اپنوں کے مکان ہی نہیں بنایا، آپ کا اپنوں کے مکان ہی نہیں ہے، کیا کیا آپ نے اتنا عرصہ؟ 50 سال عمر ہوگی، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ایسی غفلت کا اور مادیت کا دور چل رہا ہے، یہ معرکہ ایمان و مادیت چل رہا ہے، ذرا غور فرمائیے گا، اب شروع ہو چکا ہے، یہ کچھ عرصہ ہو گیا، خصوصاً سن 2000 کے بعد سے یہ مادہ ایمان اور مادیت کا معرکہ شروع ہوا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک مادیت کا دور ہے۔ اللہ رحم فرمائے، بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے یہ کہتے نظر آئیں گے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ایک مکان تک نہیں بنایا ہمارے لیے۔ وہ بیچارہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے محنت مزدوری کر کے اس نے ان کو پالا پوسا کرائے کے مکان میں، آج کا وہ بیٹا کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیونکہ وہ مادیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ کاش ہم قرآن کی حقائق سے روشناس ہوں، پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یوم التغابن، میں نے عرض کیا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی فرماتے تھے کہ یوم التغابن کا مطلب کیا؟ ہار جیت کا دن، اس دن پتہ چلے گا۔ تھوڑا سا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ ہمارا بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے اور بڑا اسکول ہے، 1000-2000 بچے پڑھتے ہیں۔ اب کیا جی آج رزلٹ کا دن ہے، رزلٹ نتائج کا اعلان ہوگا، پیرنٹس کو بھی بلایا گیا، والدین کو بلایا گیا، تقریب ہوئی ہے، ہمارے مدرسے میں تقریب ہوتی ہے، بچوں کو والدین بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہر تعلیمی ادارے میں ہوتی ہے۔ میں مثال سمجھا رہا ہوں تغابن کا مفہوم، یہ قرآن سمجھ میں آئے گا تو عمل کریں گے۔
دل میں اترے گا انشاءاللہ یہ اللہ کا کلام ہماری فطرت سے کلام کرتا ہے، یہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہم اس کو سمجھیں تو صحیح۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ جناب اعلان نتائج کا، رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہے، اناؤنس کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بچہ کلاس 6 میں پڑھتا ہے، اب فرسٹ پوزیشن فلاں نے، سیکنڈ فلاں نے، تھرڈ فلاں نے، ہمارے بچے نے نہیں لی، تو خیال ہوتا ہے کاش یہ بھی اتنی محنت کرتا تو جیت جاتا، کامیاب ہو جاتا، پوزیشن حاصل کر لیتا۔ یہ بچہ اور تم دونوں کلاس میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اس نے محنت کی، یہ آگے چلا گیا۔ اب جو حسرت و افسوس اس بچے کو ہوتا ہے کاش میں محنت کرتا تو آج یہ پوزیشن مجھے مل جاتی، اس کو تغابن کہا جاتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر اپنے نقصان کا اندازہ لگانا، اس پہ افسوس و حسرت، یہ ہے تغابن۔ تو یہ سورت تغابن ہے، مدنی سورت ہے، اور مضامین زیادہ تر وہی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ پہلا رکوع تلاوت کیا گیا 10 آیتیں، میں بالترتیب ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جن حضرات کے پاس سامنے قرآن کریم ہے اس میں دیکھ لیں، اور میں پھر درخواست کروں گا کہ کوشش کریں اللہ کے کلام سے محبت اور اپنی ہدایت کے لیے کہ ہم نقصان و ناکامی سے بچیں، ہدایت کی طرف آئیں۔ دیکھیں یہ تغابن ہمارے سامنے سورت کا نام، اس تغابن سے بچ جائیں۔ قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھے بغیر ہم تغابن سے بچ جائیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ باہر نقصان و نفع کا معیار کچھ اور ہے۔ باہر کی زندگی میں، غفلت و دھوکے کی زندگی میں جیت اور ہار کے معیار اور ہیں، نفع و نقصان کے معیار اور ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، یہ معیار آج کل یہ معیار رکھا جا رہا ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، رشوت نہ لی ہو، دیانتداری سے کام کیا ہو، روکھی سوکھی پہ گزارا کیا ہو، فرائض واجبات کا اہتمام کیا ہو، حرام کاموں سے خود بچا ہو، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائی ہو، اس کے بعد اگر اس نے 80 گز کا مکان نہیں بنایا تو آج باہر کی دنیا کہتی تم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہے ہار جیت کا معیار باہر کی دنیا میں۔ اور قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس دھوکے سے انسان نکلے گا، پھر اس غفلت سے نکلے گا، پھر جتنے بڑے بڑے گناہ و فساد نظر آ رہے ہیں ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ عرب خصوصاً اور ساری دنیا کی مہذب اور متمدن قومیں، جس میں روم اور فارس موجود ہے، جس میں یمن و حبشہ موجود ہے، جو اس وقت کے آباد علاقے تھے دنیا، جب حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ قرآن نازل ہوا، اس وقت کے جو آباد علاقے تھے وہ سب جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن، عجیب ظلم کا بازار گرم تھا۔ 23-25 سال کی محنت کے بعد، حضرت 25 سال اس لیے کہ نا عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت شروع ہو گیا تھا 25 سال کے بعد، 23 سال آپ کیا ہے، 2 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوا۔ ساری دنیا میں امن قائم کیوں ہو رہا تھا؟ قرآن سمجھ رہے تھے۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، کیوں؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا سمجھیں دوستوں، تغابن کا میں نے مفہوم کئی مثالوں سے اور احادیث کی روشنی سے عرض کیا ہے، اب ان آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اپنی ہدایت اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ جاتے ہیں آفس، ایک بیگ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یار آپ اتنا بیگ اٹھا کہ بھائی میرے کام کی چیزیں اس میں، روزانہ لے کے جاتے ہیں، روزانہ لے کے بسوں میں آپ نے دیکھا لوگ بھاری بھاری بیگ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کے پیچھے ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ میرا کام ہے، میری ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایک تفسیر ہفتے میں ایک دن ہم اٹھا کے لے کے آئیں اپنے سینے سے لگا کے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اور کیوں؟ کیونکہ میری ہدایت اس میں رکھی ہے۔ اللہ ہدایت کے قوانین، زندگی گزارنے کے طریقے میں مسلمان ہوں، میری زندگی گزارنے کا دستور یہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کا اہتمام کر لیں، اور نہیں ہے تو خرید لیں، ہے تو روزانہ کیا یہ چیزیں سمجھ میں آئیں، آیات کریمہ، قرآن کریم کی آیات سمجھ میں آئیں، مفہوم سمجھ میں آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت، یسبح للہ، تسبیح پاکی بیان کرتی ہے، یسبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، کیا جو کچھ ہے؟ جتنی مخلوقات ہیں،
صرف انسان و جنات مستثنا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا. وہ تسبیح و تحمید کریں گے تو اپنے اختیار سے، وہ جھوٹ دیں گے، دھوکہ دیں گے، گالی دیں گے تو اپنی اختیار، زبان کا استعمال اپنی اختیار سے. اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، چرند پرند، حیوانات، درندے، فرشتے، جتنی مخلوقات، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں، سب اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. زبان سے کریں یا اپنے حال سے کریں. زبان سے کریں، کہتے ہیں یہ جو پرندوں کی چہچہاہٹ ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے. اپنے حال سے کریں، یہ سورج اپنے حال سے بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے. یہ جو درخت کھڑے ہوئے نا، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو بتایا اس لیے گیا کہ انسان تم غافل ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ایمان لاؤ گے، تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ کی پاکی بڑائی میں اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. کائنات کی پوری مخلوقات اس کی پاکی بیان کریں. آگے سنیے، لہ الملک ولہ الحمد. لہ الملک، اسی کی بادشاہت، ولہ الحمد، اسی کی تعریف. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے. وقتی طور پر سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بادشاہت تو اسی کی، ہم ایمان والے مانتے ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پہ امریکہ کی بادشاہت ہے، سعودیہ پہ سعودیہ کی بادشاہوں کی حکومت ہے، پاکستان پہ پاکستان کے صدر وزیر کی حکومت ہے. تو دنیا کے جتنے آباد خطے ہیں ان میں تو کم سے کم انسانوں کی حکومت ہے. تو لہ الملک کا مفہوم کیا ہوا؟ بادشاہت اسی کی ہے، جتنے بادشاہ ہیں نا سب اسی نے بنائے. جب چاہے کسی کو بادشاہ بنا دے، جب چاہے تخت سے اتار دے. یہ اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنتے بھائی. ہاں، ظالم سے ظالم بادشاہ بھی اسی کے امر سے بنتا ہے. اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ زمین کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں تو ان پہ عادل حکمران نہیں آئے گا. یہ گناہگار اور نافرمان ہیں تو ان پہ کوئی نیک حکمران نہیں آئے گا. اس لیے یہ جو محنت ہو رہی ہے عوام پر، عوام کا ایک مجموعہ، 100% نہیں، ایک مجموعہ ایمان و تقوی پہ آ جائے، یقین جانیے کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ ظالم ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے اسی طرح تمہارے بادشاہ ہوں گے. حدیث کے الفاظ. تو لہ الملک، اگر کہیں کوئی بادشاہت نظر بھی آ رہی تو اسی کی ہے، یہ اسی نے بادشاہ بنایا ان کو. وَلَهُ الْحَمْدُ، جناب تعریفیں تو چیزوں کی بھی ہوتی ہیں. بڑا شاندار مکان، بڑی خوبصورت گاڑی، بڑا خوبصورت انسان، بڑا بہترین باغ کا، یہ سب تعریف حقیقت میں خدا کی ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں خدا نے بنائی. اگر کہیں کسی انسان نے کچھ اس میں ہاتھ لگایا بھی ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی عقل و سمجھ سے بنایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سمجھدار عقل مند آدمی بعض اوقات ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. بڑے جناب یہ ایب نارمل آدمی کو آپ کو پتہ نہیں، یہ اپنے زمانے کے بڑے بہترین انجینئر ہیں. تو معلوم یہ ہو کہ اس نے جن چیزوں کو بنایا تھا وہ بھی خدا کی دی ہوئی سمجھ سے بنایا تھا، یہ اس کی اپنا کمال ہے. تو تعریف اگر کسی چیز کی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وَهُوَ، اور وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، قدرت، پوری قدرت اس کی ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. آج دنیا کی سپر پاور طاقت ہے کہ ہم کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں، اور وہ پورا نظام اللہ چلا رہے ہیں. جی اس کی بات فرمایا آیت نمبر 2، هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، خلقکم، پیدا کیا تم کو، فمنکم کافر، پس تم میں سے کوئی کافر ہے، ومنکم مؤمن، اور کوئی تم میں سے مؤمن ہے. هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ مضمون آ رہا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جس نے تمہیں پیدا کیا. انسان جب پیدا ہوا تھا کوئی کافر نہیں تھا. جب انسان پیدا ہوتا ہے کوئی مومن نہیں ہوتا، بلکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کافر کوئی نہیں ہوتا، اپنی فطرت پر ہوتا ہے. اور انسان کی فطرت اسلام ہے، انسان کی فطرت اسلام ہے. انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کوئی آدمی پیدائشی کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ کفر کو اختیار کرتا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اس حدیث کی روشنی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ای علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول اس کو بے دین و کافر بناتے ہیں. جیسا ماحول ملتا ہے ویسا ہی وہ اس کے مطابق ایمان و کفر کو اختیار. تو پیدا کیا تم کو
تم کافر نہیں تھے. فَمِنْكُمْ، پھر اس کے بعد تم میں سے کچھ لوگ کفر کو اختیار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان کو اختیار کرتے ہیں. دنیا کا نظام جب سے دنیا بنی اسی طرح ہے. یہاں ایک بہت بلیغ پیغام ہے خصوصاً امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو، مجھے آپ کو، کہ ساری دنیا میں انسانی طبقاتی تقسیم صرف دو ہے. انسانی تقسیم صرف دو ہے دنیا میں، ایک ملت مؤمنہ، ملت مسلمہ، ایک ملت کافرہ. ایک کافروں کا بلاک ہے، ایک مسلمانوں کا، بس. اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں ہے دنیا. ایک قوم مسلم ہے، ایک قوم کافر ہے. ابھی جو ہم نے قومیں بنائی ہیں، یہ فلاں زبان والا، یہ فلاں رنگ والا، یہ فلاں نسل والا، یہ فلاں قوم والا، یہ فلاں قبیلے والا، یہ تفریق ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، اور اس نے ملت مسلمہ کو، قوم مسلم کو شدید نقصان پہنچایا. اب دیکھ لیے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان سے پہلے لوگ مختلف قبائل میں، عرب کے لوگ قبائل میں تقسیم تھے. یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ عربی ہیں، یہ عجمی ہیں، یہ حبشی ہیں، یہ رومی ہیں، یہ فارس کے رہنے والے ہیں، یہ یمن کے رہنے والے. یہ ایسے نہیں خالی رہنے والے نہیں، بلکہ ان میں فخر ہوتا تھا. سرخ رنگ کے لوگ، گوروں کو کالوں پہ فخر ہوتا تھا کہ ہم زیادہ عزت والے، کیونکہ ہم فلاں قوم کے ہیں، ہم فلاں. عرب میں تو بہت، جیسے ہمارے ہندوستان میں ہیں، ذاتوں کا، برادریوں کا اونچ نیچ، ذات پات. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ساری ذاتیں ختم. یہ آیت ہے. پھر اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بہت ساری ہیں کہ آج سے تم میں سے کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو، کسی عربی کو، کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنے تھے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کی کلمات ہیں جو صاف کرما دیا. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری امت ایک ہو گئی. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح اکرام کیا جا رہا ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام و اعزاز ہوتا ہے. یہ قریشی ہیں، وہ حبشی ہیں. رومی اور فارس کے رہنے والے بھی اسی طرح گلے سے لگائے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا ساری دنیا پہ اسلام غالب ہوا. اور یہ فرمائے انما المؤمنون اخوہ. جب ساری دنیا پہ اسلام غالب ہوا، اسلام کے غلبے کو ایک عرصہ گزرا، تو جو مغلوب قومیں تھیں، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، انہوں نے کہا مسلمانوں کا غلبہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک قوم ہے، یہ ایک برادری ہے، مسلم برادری، مسلم قوم. ان کو توڑا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کو، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا. پھر انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. تم عربی ہو، تم عجمی ہو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم فلاں قوم کے، تم فلاں ملک کے. یہ سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج آپ نقشہ دیکھ لیجیے. قرآن ہمیں دوبارہ اسی وحدت ملی، تم سب ایک ہو. یہ مسلمان ہے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی رنگ کا، وہ میرا بھائی ہے، یہ میری قوم کا ہے. یہ کافر ہے چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یہ میری قوم کا نہیں ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. بات واضح ہو گئی. یہی دو قومی نظریہ ہے، دو قومی نظریہ، وہ نظریہ جس سے دو قومیں دنیا میں وجود میں ہیں، کافر و مومن. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آیت آ گئی، سے اس لیے وضاحت کرتا ہوں. یہ ملک پاکستان اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، لیکن معلوم تھا ہمارے دشمنوں کو کہ اگر یہ ایک ہو گئے پاکستان میں تو اس ساری دنیا پہ غالب آ جائے گا. اب انہیں تقسیم کرو، یہ فلاں زبان والے، یہ فلاں قوم والے، یہ فلاں برادری والے، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ پشتو ہیں، یہ فلاں زبانوں میں تقسیم کیا، نفرتیں بٹھا دی. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. قرآن کی دعوت پہ آئیں، یہ مسلمان ہے میرا بھائی، یہ کافر ہے پاکستان کا باشندہ، اس کو اس کے حقوق دیے جائیں گے، لیکن میرا بھائی مسلمان ہے. بات واضح ہو رہی ہے جی. اللہ ہمیں اس اتفاق و اتحاد پر لے آئے. واللہ بما تعملون بصیر. ہاں اب تم نیک عمل کر رہے ہو مومن بن کے اور کفر اختیار کر کے، واللہ اور اللہ کی ذات بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر، اس کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے. پتہ لگ جائے نا، کیمرہ دیکھ رہا ہے، پھر دیکھیں انسان کیا کرتا ہے. ہم کیمرے کی رینج میں ہیں اس وقت. ہماری ہر ویڈیو بن رہی ہے، ہر حرکت و سکون یہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں. اب بتائیے کوئی آدمی کس طرح وقت گزارے گا؟ کہنے کی بات نہیں، ہم سب صبح شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. دفتر میں جاتے ہیں جہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے،
ایسے ادارے جہاں کھلم کھلا رشوتیں لی جاتی تھیں، اب کہتے ہیں بھائی یہاں اس طرح نہیں ہوگا، آپ اس طرح نہیں، یہ راستہ ہے، یہ کیمرہ، حالانکہ سب کو پتہ ہے اوپر نیچے والے سب، لیکن کیمرے کا ایک خوف ہے، اس میں کچھ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، وہ بعد میں بطور ثبوت کے پیش کی جا سکتی ہیں، کبھی حالات بدلے تو ہمارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ یا اللہ کہتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، خدا کو خدا خود دیکھ رہا ہے۔ کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، کیمرے کو بدلا جا سکتا ہے، کیمرے کی ریکارڈنگ گم کی، نامعلوم کیا کچھ ہو سکتا ہے، لائٹ جا سکتی۔ وہ ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احساس پیدا کیا، یہی احساس ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا ہوا ہاتھ رک جاتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اٹھی ہوئی زبان رک جاتی، اٹھی ہوئی آنکھ نیچے ہو جاتی، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میری نگاہوں پر پاسبان ہے نا۔ کسی نے کہا نا سمجھانے کے لیے، مشائخ فرماتے ہیں ان کی نگاہ میری نگاہوں پہ پاسبان رہی، افسوس کہ بے خبر تھے اس خیال سے ہم، یعنی اس کی نگاہ ہماری نگاہوں کو مسلسل دیکھ رہی تھی، کہاں دیکھ رہے ہو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت تو خدا جانتا ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے، وہ اوپر سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا نا خواجہ صاحب نے، جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمان سے، جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل ساری جہاں سے چھپ کے کر رہے، کوئی تمہیں آسمان سے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ یہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پوری زندگی صحیح رخ پہ آئے گی، وہی چند روزہ زندگی اس کیفیت سے گزار لیجئے، پھر اگلی زندگی کی راحتیں ہی راحتیں اگلی آیت میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ خلق السماوات، آیت نمبر 3، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، ٹھیک ٹھیک حق پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والی ذات وہی، بے پناہ حکمتیں اس کے اندر۔ آگے وصورکم، تمہاری صورتیں بنائی، مصور ہے وہ ذات، تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن، بہت زیادہ حسین، صورکم، تمہاری صورتیں، صور جمع صورتن کی ہے، صور یصور، تصویر، تصویر بنانا، اصل تصویر بنانے والی ذات خدا کی ہے، اس لیے تصویر بنانے سے منع کیا جاتا ہے کہ تصویر بنانے والی ذات خدا کی ہے، تم تصویر نہ بناؤ، خدا کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ صورکم، جو تصویر بنانا حرام ہے وہ اسی وجہ سے، صورکم، تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن، بہت خوبصورت، صورکم، تمہاری تصویریں بنائی ہیں، تمہاری تصویریں اس نے بہت اچھی بنائی ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں، اس وقت کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے خوبصورت انسان ہے، چاند سے خوبصورت انسان ہے۔ مفسرین نے بہت تفصیل فرمائی ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ انسان میں پوری انسانوں کی جو جنس ہے، جنس انسان، جن کو انسان کہا جا سکتا ہے، کالا گورا جس شکل کا بھی ہو، افریقہ کا رہنے والا، دور دراز کے علاقوں کا، بظاہر انسانوں کے اندر اس کی صورت اتنی خوبصورت نظر نہیں آ رہی بنسبت دوسرے انسانوں کے، لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ صورت والا انسان جو اور انسانوں میں کم صورت شمار ہوتا ہے، دیگر مخلوقات میں سب سے حسین وہی ہے۔ یہ جو تناسب ہے نا، کسی مخلوق کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ جو آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ اتنے چہرے پر، اتنی صورت پر جو اتنی چیزیں اس نے ترتیب سے لگائی ہیں، یہ اور مخلوقات میں نہیں، اور ان کے اندر جو کمال اور جو حسن پیدا کیا کسی مخلوق میں نہیں۔ تو فاحسن صورکم، پیدا کیا خوبصورت، اور پھر کیسی صورتیں بنائیں، یہ اتنی جگہ پر دیکھیے انسان کی صورت ہے، اربوں خربوں انسان آ چکے ہیں، لیکن کوئی انسان دوسرے انسان کے بالکل مشابہ ہو کہ آپ پہچان ہی نہ پائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس کی صورتوں کی کاریگری، مصور، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اب یہ صورتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ صورتیں باقی نہیں رہیں گی، یہ سب دوبارہ رب کی طرف لوٹ کے جائیں گی، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف مصیر تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور جو کچھ زمین میں، یعنی تم یہ سمجھو کہ ہم کچھ چھپا لیں گے، آسمان و زمین کی ساری چیزیں جانتا ہے، سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آج جدید سے جدید آلات کے باوجود انسان بہت کم جانتا ہے، اور رب سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں، والارض، جو کچھ زمین میں، ویعلم، اور جانتا ہے، کیونکہ وہ علم
علم محیط تھا، آگے اب انسان کی طرف، جو کہ اصل مسئلہ تو ہمارا ہے نا. وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے مَا تُسِرُّونَ ان کاموں کو جن کو تم چھپ کے کرتے ہو. سر راز، چھپ کے کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی دیکھ تو نہیں رہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تمہیں آسمان سے، تو وہ دیکھ رہا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم لوگوں کے سامنے کر رہے ہو. بعض ایسے ظالم بھی ہوتے ہیں، کون میرا کیا بگاڑ لے گا، یہاں اس پہ تنبیہ کی، کون میرا کیا بگاڑ لے گا، کوئی میرا بگاڑ سکتا ہے. کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے اللہ کے ہاں تھوڑا سا تمہیں مہلت دی ہے، ہم جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تمہاری علانیہ کاموں کو بھی جانتے ہیں. یعلم ما تسرون وما تعلنون. اچھا، کام چھپ کے کیا، کام ظاہر کیا، کوئی کام نہیں کیا. غور فرمائیے گا، کوئی کام نہیں کیا، کچھ سوچا ہے، کچھ سوچا ہے، ابھی کچھ خیالات ذہن میں آئے، کچھ دل میں آئے. اس کو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے، تو ویسے ہی چھپے ہوئے. کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. کہا واللہ علیم بذات الصدور، واللہ اور اللہ کی ذات علیم جانتی ہے بذات الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتی ہے. دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو جانتی ہے، آسمان و زمین کو جانتی ہے، تمہارے کھلے اور چھپے کو جانتی ہے، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتی ہے. یہاں اللہ نے اپنی قدرت کو، طاقت کو، اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان فرمایا. آگے رسالت کا ذکر آ رہا ہے. توحید، رسالت و آخرت، یہ تین بڑے مضامین ہیں ان صورتوں کے. رسالت، الم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس، کیا نہیں آئی، الم کیا نہیں، یاتکم اتا یاتی آنا، نہیں آئی تمہارے پاس. کیا چیز نہیں آئی؟ نبا، خبر، نبا خبر، الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے. میرے حبیب کی امت تم آخری امت ہو، تم سے پہلے بہت امتیں آئی ہیں، ان کے واقعات و خبریں ہم نے تمہیں سنائی ہیں. آپ میں سے بہت سے حضرات عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد خلاصہ تفسیر میں بیٹھ رہے ہیں. مختصر خلاصہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی قوموں کے واقعات، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام، واقعہ، کبھی اس انداز، کبھی مختصر، کبھی مفصل، کبھی کوئی رخ واقع، کبھی کوئی رخ. کیوں؟ تاکہ سمجھیں کہ ہم سے پہلے لوگ دنیا میں کیسے زندگی گزار کے گئے، ان کی کامیابی ناکامی کا معیار و مدار کیا تھا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام، کون ہارا، کون جیتا، یہ پتہ لگے. اور انسان اپنے جیسے انسانوں سے اصل لیتا ہے. پتہ ہے فلاں جگہ سے اور فلاں روڈ سے آدمی گزر رہا تھا، وہاں کوئی ڈاکو تھے، اس نے چھین لیا، ارے بھائی وہ خطرناک علاقہ ہے، وہاں سے نہیں جانا. کیوں؟ اس واقعے سے ہم نے اصل لیا. فلاں نوجوان اتنی تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا، بہت بری طریقے سے، بالآخر آ گیا ٹرالر کے نیچے، بالکل دب گیا، دیکھا نہیں جا رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے کسی انسان کی ہلاکت سے اس کا اثر لیا. تو اللہ پاک فرما رہے تم سے پہلے قومی تھی، تباہ و برباد کر دیا. قرآن نے کئی جگہ اس کو بیان کیا تاکہ ہم اس نقصان و بربادی سے بچیں. تو فرمایا الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبا خبر، الذین ان لوگوں کی، کفروا من قبل جو تم اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا، تم کفر کر کے بچ جاؤ گے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فذاقوا، پس انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے امر کا وبال. امر سے مراد کفر ہے، گناہ، اپنے گناہ کا وبال. وبال وہی جو اردو میں وبال ہے، عربی کے اندر وبال کے معنی وہی عذاب. اس وبال کو انہوں نے چکھا. یعنی دنیا میں بھی کفر، شرک، گناہوں کا کوئی نہ کوئی اثر پہنچتا ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب فلاں آدمی تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، نہ معلوم کیا کچھ کر رہا ہے، دنیا میں بڑا اس کے پاس مکانات بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کھانے بھی ہیں اور بڑی عیش و عشرت. آپ کبھی اس سے مل کے پوچھئے، کچھ اسے غم بھی ہیں، کچھ دکھ بھی ہیں، کچھ ایسی تکلیفیں ہیں کہ وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا. ان گناہوں کا وبال کچھ نہ کچھ تھوڑا ہے، زیادہ نہیں پہنچتا. ایسے لوگوں کو دنیا میں تھوڑا، ان کا اصل عذاب آخرت میں ہے. آگے فرمایا پھر والا امرہم، انہوں نے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کہاں؟ آخرت میں. آگے کیوں کفر کیا انہوں نے؟ ان کے کفر کی وجہ کیا تھی؟ ذالک، اس وجہ سے، بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ،
کہ آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول انبیاء پچھلی قوم بالبینات واضح نشانیاں لے کر. واضح نشانیاں یہ واضح پیغامات، یہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے، پیغامات واضح نشانیاں لے کر آئے. فقالو تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ابشر یہدوننا، ہم جیسے انسان ہمیں سمجھائیں گے. ابشرون کیا انسان یہدوننا ہمیں ہدایت دیں گے، ہمیں سمجھائیں گے؟ تم تو ہم جیسے انسان ہو. نوح علیہ السلام سے کہا تم ہم جیسے انسان ہو بلکہ ہم سے کم تر ہو. شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں تم معمولی سے آدمی ہو. وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی نازل ہو رہی ہے، یہ ہدایت کی باتیں، تو اس کا مذاق ہم جیسے انسان. یعنی ان کی نگاہ میں پیغمبر وہ انسان نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. پیغمبر تو وہ جو فرشتہ ہو. تو ان کفار کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم نے انسان سمجھ کے ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا اور اعتراض کیا کہ ہم جیسا انسان ہمیں سمجھائے گا. آج کوئی آدمی کسی کو نیک بات سمجھائے تو یہاں وہ بھی جواب ایسا ہی ملتا ہے، ہمیں سمجھا رہے ہو، ہم جانتے تمہیں. تو یہ بات مشرک کفار کہا کرتے تھے. اور مفسرین نے ایک اور بات لکھی، عجیب بات، کہ ایک تو وہ کافر انسان ہونے کی حیثیت سے انکار کرتے تھے کہ پیغمبر و انسان ہم نہیں مانتے. آج افسوس یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ نور ہے انسان، اگر انسان ہو تو پیغمبر کہاں ہے؟ تو اس وقت جواب دے دیا گیا کہ نہیں، پیغمبر انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں. ہاں وہ افضل ترین اعلیٰ ترین انسان ہوتے ہیں لیکن ہوتے انسان ہی. ابشر یہدوننا فکفروا، انہوں نے کفر کیا. وتولوا، اور حق کی بات سے منہ موڑا. حق کی بات سے منہ موڑا. بات الفاظ قرآن کی عجیب ہیں، ڈر لگتا ہے. کہیں کوئی دین کی بات سنی، چھوڑیں یار کیا فضول باتیں کر رہے ہیں. مولویوں کے پاس کوئی بات ہے نہیں، قبر حشر آخرت جنت دوزخ، دنیا کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہے. فکفروا وتولوا، منہ موڑ لیا انہوں نے، بڑے خطرے کی بات ہے. واستغنى اللہ، تو جواب کیا مل رہا؟ اللہ بھی بہت غنی ہے، اللہ نے بھی ان سے منہ موڑ لیا، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. جس کو خدا کی ضرورت نہیں، خدا کو ان کی ضرورت نہیں. واستغنى اللہ، اللہ نے بھی استغنا برتا. واللہ غنی حمید، اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، بڑی قابل تعریف ہے، کائنات تعریف کر رہی ہے، تم نہ ایمان لاؤ اس پر، نہ مانو اس کی بات. یہ ہے اللہ کی بے نیازی. طلب کرنے والوں کو تو خوب دیتے ہیں، اور جو بے نیازی استغنا تو کہتے ہیں ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں. زعم الذین کفروا، اگلی بات جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ نیک اعمال کرو تو کہتے ہیں زندگی دنیا کی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو بس. کہانی کل جواب کا کوئی نہیں، کوئی موت کے بعد زندگی نہیں. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کافر زبان سے منع کرتے تھے، مسلمان عمل سے منع کر رہا ہے. آج مسلمان اپنے عمل سے، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، دفتر دکان کارخانے چل رہے ہیں، گانے باجے کی مجلسیں چل رہی ہیں، شراب و کباب کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں. کیوں؟ موت کے بعد زندگی کا یقین ہوتا تو مسلمان اس طرح زندگی گزارتا. سنیے، زعم الذین کفروا، زعم گمان کیا، دعویٰ کیا، یہاں دعوے کا ترجمہ کیا. الذین، ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کیا دعویٰ کیا؟ الن یبعثوا، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. الن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. بس جو زندگی گزارنی ہے گزار لو، جو مزے کرنے کر لو، عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، مزے کر لو، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. کھا لے پی لے جی لے مزے کر لے، ہے نا. ابھی یہ عید آئے گی نا تو عید کے دن یہ سلوگن لگے ہوں گے، یہ فقرے لکھے ہوں گے جگہ جگہ، کھا لے پی لے موج کر لے مستی کر لے مزے اڑا لے، یہ دن ہے. تو یہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ یبعثوا، بس کوئی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ آدمی ختم ہو کے خبر کھول کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، کون سی زندگی؟ جواب دیکھیے. تو یہ کافروں کا عقیدہ تھا. یہ آج مسلمان زبان سے نہیں کہہ رہا، اپنے عمل سے کہہ رہا ہے. ہاں، گھر ایسے سجائے جا رہے ہیں جیسے زندگی بھر سالہ صدیوں یہیں پہ رہنا ہے. اللہ یبعثوا، قل، آپ فرما دیجئے، بلا، یہ تنبیہ ہے، کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بالضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، خالی اٹھایا نہیں جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، یہ بہت تاکید ہے اس جملے کے اندر، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے. لتنبؤن، تمہیں ضرور بالضرور زندہ کیے جاؤ گے، ضرور بالضرور تمہیں بتایا جائے گا، بما عملتم، جو تم نے کیا ہے.
پوری زندگی کی فلم چلائی جائے گی تمہاری، تم یہ کر کے آئے ہو، اور تم سمجھو یہ مشکل ہے اللہ کے لیے۔ قبر کھولو تو کہاں ہے، انسان نظر نہیں آ رہے، اربوں خربوں انسان مٹی میں مر کر کے ختم ہو گئے، دوبارہ اٹھائیں گے، ان کا حساب کتاب، ان کا ریکارڈ میموری، یہ اتنا بڑا کام، اتنا لمبا نظام، کیا باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آگے جواب سنیے، کہ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَذَلِكَ، یہ سارا کام، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، يَسِير، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ سورہ لقمان میں سمجھایا تم سب کو پیدا کرنا، موت دینا، اٹھانا، ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، تم سب، ابھی 8 ارب انسان تو اب ہیں، کتنے ارب جا چکے، کتنے ارب آئیں گے، کا سب ایسا ہے ایک انسان، کوئی مشکل، ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے سنیے، اب یہ ساری باتیں قائم کی، تینوں مضامین آگے جی، توحید بھی آگے، رسالت بھی آگے، آخرت بھی، اب حکم آیا ہے فآمینوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، اس روشنی سے مراد قرآن ہے، والنور الذی انزلنا، بہت ظلم ہوگا کہ اس نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دی جائے، قرآن کریم کا غلط مفہوم بیان کرنا ہوگا، کیونکہ رسول الگ سے بیان کیا۔ آمینو، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر، الذی انزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، نور سے مراد قرآن کریم۔ یہ تین ہمارے پاس بنیاد ذہن میں رکھی، اللہ کی ذات، اس پر ایمان، اس کی عبادت، رسول کی عبادت، رسول کی اطاعت، اور نور قرآن سے رہنمائی لینا، جس میں کمی ہوگی نقصان ہوگا بھائی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع ظاہر و باطن میں، اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا، کہ اللہ بما تعملون خبیر، دیکھو اگر تم ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو گے، اللہ جانتے ہیں، نہیں کرو گے تو بھی جانتے ہیں، بما تعملون خبیر۔ اب آیا قیامت کا دن، دنیا میں ساری چیزیں نازل ہو گئیں، امت محمدیہ میں ہم ہیں تو سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، یہ درس قرآن کی محفلیں، یہ علماء کی نصیحتیں، یہ دنیا میں پھیلی ہوئی عبرتیں، سب چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ اب کیا ہوا، ایک بہت، اب تو دن بہت قریب آ گیا، وقت بہت قریب آ گیا۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کی امت میں ہوتے تو ہم کہتے قیامت دور ہے، قوم عاد، قوم سمود میں ہوتے تو کہتے شاید ابھی قیامت میں صدیاں لگیں گی آنے میں۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اب کوئی لمبا زمانہ نہیں ہے، یہ تو پوری عالمی قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور میری آپ کی قیامت تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، میں مر گیا، میری لیے دنیا ختم، قیامت شروع۔ تو میرے محترم دوستو، اب فرما رہے ہیں یوم یجمعکم، یوم وہ دن، یجمعکم وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع وہ دن کون سا دن ہوگا، جمع ہونے والا دن، اس دن کا نام یوم الجمع ہے، یوم الحشر ہے، یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن، یوم الحشر، یوم الجمع، دونوں کے معنی اکٹھا ہونے، اکٹھا ہونے سے مراد کیا، بھئی آج فلاں علاقے کے لوگوں کو فلاں جگہ جمع کیا جائے گا، ہر آدمی آ جائے، آج کا دن مقرر ہے اکٹھے ہونے کا، آج کمپنی کے سارے ورکرز کو جمع کیا جائے گا، یہ جمع ہونے کا دن ہے، آپ نے اکٹھے ہونا ہے، دیکھا جاتا ہے فلاں آدمی غائب ہے، کیوں نہیں آیا بھائی، فلاں وجہ سے نہیں آیا، یہاں تو گنجائش ہے کوئی نہ آئے، لیکن وہاں گنجائش نہیں ہوگی، جس نے دنیا میں سانس لی ہے وہاں کھڑا ہوگا، جو انسان کی حیثیت سے وجود پا چکا ہے وہاں کھڑا ہوگا سامنے، اور کھڑا کرنے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ میں آیت کو بار بار سناتا ہوں، سورہ یاسین کی آیت، کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا پڑا ہے، بلاؤ، سرکولر جاری کرو، اعلان کرو، اور جناب وہ نہیں آیا کیوں، وہ لمبا چوڑا، ایک انکانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، سورہ یاسین 23واں سپارہ، ایک آواز لگائیں گے ہم، سب سامنے کھڑے ہوں گے، کافر، مشرک، سب، بادشاہ، وزیر، فقیر، سب کھڑے ہیں، یوم یجمعکم وہ دن جو تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع ہونے والا دن، ذالک یوم التغابن، ذالک یوم التغابن یہ تغابن کا دن ہوگا، تغابن کی تفسیر عرض کر چکا، ہم حضرات سن چکے ہیں، اب اس تفسیر پہ نہیں جاتا، تغابن یہ دن ہوگا، پتہ لگے گا کون جیتا کون ہارا، کون کیا دنیا میں کما کے آئے، کیا گنوا کے آئے، وہ دیکھیں گے جنت کو، ہائے افسوس، وہ جنت مل سکتی تھی لیکن ہم نے کام نہ کیا، یہاں دیکھیں گے ہائے افسوس، اب یہاں ہمیں رہنا ہوگا، آگے آ رہا بیس المصیر، دیکھیے
اب اللہ پاک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، اس تغابن والے دن، اس جمع ہونے والے دن، اس بدلے کے دن کامیابی اور ناکامی کا راستہ کیا ہے، آج سنو اور تیاری کرو۔ آگے سنیے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، یعمل صالحا، یکفر، مٹا دے گا، عنہ، اللہ ان سے، سیئاتہ، ان کے گناہوں کو۔ نیک اعمال کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نیک اعمال ہوتے ہیں، گناہ ایمان والوں سے گناہ ہوں گے، سوائے انبیاء کے سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ توبہ کرتے ہیں۔ تو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سچی توبہ کی، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ، داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، جنت کی جمع جنات ہے، تجری، بہتی ہوگی، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، باغات نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے، فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان باغات میں، یہاں تک بات پوری، ابدا، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ ان نعمتوں کی دوام کو بیان کیا جا رہا ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے کہ جناب اتنے عرصے بعد 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، اس کے بعد پھر زندگی نہیں نا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ یہ نیک لوگ جنتوں میں، نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابیوں کے پیچھے دوڑنے والے انسانوں، سنو، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، گناہوں پہ توبہ کی، اللہ نے جنت میں داخل کیا، وہاں کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ میں نے عرض کیا، مارکہ ایمان و مادیت چل رہا ہے۔ بڑی کامیابی کس کی ہے؟ جن محنت کی، خوب پیسہ کمایا، بڑا عہدہ حاصل کیا، اب اتنے مکانات بنا لیے، اتنی گاڑیاں بنا لی۔ کچھ عرصے پہلے ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک محکمے میں، 5-6 دن پہلے کی بات، کہنے لگے، مجھ صاحب پتہ ہے آپ کو، میں روڈ پہ دیکھا، میں نے دیکھا ایک آدمی کے پاس 35 کروڑ روپے کی گاڑی، 35 کروڑ روپے کی گاڑی میں تھا وہ، 35 کروڑ پاکستان کو کہتے ہیں، الفاظ پاکستان کو کہتے ہیں، غریب ملک ہے، 35 کروڑ روپے کی گاڑی میں جا رہا تھا کراچی میں وہ۔ یعنی وہ، یہ ہے مارکہ ایمان و مادیت۔ ایمان، مسلمان ہے، ایمان کی، عمل کی، نماز کی، قرآن کی، اس کے نتیجے میں ملنے والی دیانت داری، امانت داری، اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا، جنت، کوئی قیمت نہیں ہے۔ 35 کروڑ کی گاڑی کو اس انداز سے بیان کر رہا تھا کہ ساری دنیا اس کو جنت مل گئی، گویا کہ اس کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی نعمت عرض کر رہا ہوں، سنتا رہا اس کی بات، کوئی الحمدللہ کوئی اثر نہیں۔ قرآن پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حیثیت ہے اس کی۔ یہ فرمایا، باغات، نہریں، ہمیں یہ قصہ کہانی، یہ حقائق ہیں۔ پھر فرمایا، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ آگے سنیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، نہ مانا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ جنت، کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ سچ بول کے کاروبار کریں، آپ کر کے دکھا دیں سچ بولے کاروبار، بغیر رشوت کے کام کر لیں، ہماری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ حکومت ہمیں دیتی کیا ہے؟ یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ آیات قرآنی آتی رہیں گی۔ جہنم کے عذابات کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو انسان کانپ جائے، یہ انجام ہونے والا ہے۔ اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں، ہنسنا کم کر دو، رونے کی کثرت کر دو، تمہیں ہنسی نہ آئے۔ یہ الفاظ فرمائے کہ تم نرم بستروں پر لذتیں حاصل نہ کرو اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ کیا حالات آگے آنے والے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، قرآن کریم کی یہ آیات مجھے آپ کو متوجہ کر رہی ہیں کہ اس دن سے پہلے ہم تیاری کر لیں، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کی قدر کو جانیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا کچھ کم مل جائے کوئی بات نہیں، کائنات کے سب سے عظیم ترین اور سب سے کامیاب ترین انسان کو اللہ نے دنیا نہیں دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کم دی،
تاکہ سمجھ میں آئے کہ دنیا کا مل جانا کامیابی کی نشانی اور دلیل نہیں ہے۔ یہ آیات مکمل ہوئی ہیں، اب ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے مفہوم اور معنی پر بھی غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم.